26 مئی کو چاروں پکے قلعہ جو ہے اس کو چاروں طرف سے اس کا محاصرہ کر لیا گیا. بجلی اور پانی کی لائنیں کاٹ دی گئی. خواتین جو قرآن مجید اٹھائے ہوئے تھیں ان پر گولیاں برسائیں. گھر گھر تلاشیاں ہوئیں. ماں بہن بیٹیوں کی بے حرمتی کی گئی. گھروں میں لوٹ مار، زیورات، نقدی اور دیگر قیمتی اشیاء لوٹ لی گئیں. 26 مئی کو چاروں پکے قلعہ جو ہے اس کو چاروں طرف سے اس کا محاصرہ کر لیا گیا. اس کا محاصرہ کر لیا گیا. اور بجلی اور پانی کی لائنیں کاٹ دی گئی. پانی بند کر دیا گیا. اور مسلح حالت میں اور نشے میں دھوت پولیس کی وردی میں ملبوس پولیس والوں کے ساتھ ڈاکو، مشاق، نشانے باز بھی تھے. نشانے باز داخل کرائے گئے. گھر گھر تلاشیاں ہوئیں. ماں بہن بیٹیوں کی بے حرمتی کی گئی. گھروں میں لوٹ مار، زیورات، نقدی اور دیگر قیمتی اشیاء لوٹ لی گئیں. جب حیدرآباد کی مائیں بہنیں، بوڑھی بوڑھی خواتین، بزرگ خواتین قرآن مجید اپنے سینوں پہ لگائے، ہاتھوں میں اٹھائے، سروں پہ رکھ کر پولیس والوں سے فریاد کرنے لگیں کہ آپ خدا را گولیاں چلانا بند کر دیں، بے گناہ لوگوں کو نہ ماریں. آپ نے تلاشی بھی لے لی، سب کچھ کر لیا، اب آپ گولیاں کیوں چلا رہے ہیں؟ لیکن شفاق پولیس والے رحم کس طرح کھا سکتے تھے، اور انہوں نے خواتین جو قرآن مجید اٹھائے ہوئے تھیں ان پر گولیاں برسائیں. ہاتھوں میں قرآن شریف کی دعائیاں دیتی ہوئی تاک تاک کی گولیاں ماری کہ قرآن مجید کو شہید کر کے وہ گولی کسی کی ماں کے سر پہ لگی تو کسی کے سینے پہ لگی. اس طرح بہت سی مائیں بہنیں بیٹیاں شہید ہو گئیں. پھر ان کے جنازوں کو لے جانا، اس کی ممانعت کی گئی. تو جس طرح بھی لوگوں کو، جتنے لوگ دائیں بائیں کسی جگہ سے بھی نکال سکتے تھے وہ لاشیں نکال کر کچھ قبرستانوں میں لے گئے. لیکن وہ راستے بھی جب بند ہو گئے، کر دیے گئے، تو باقی ماندہ جو شہید ہوئی تھی خواتین اور بزرگ نوجوان، ان کی قبریں آج بھی حیدرآباد کے پکے قلعے میں موجود ہیں. اس پر تحقیقاتی کمیشن حسب روایت بنا حمد الرحمان کمیشن کی طرح، جس کی رپورٹ آج تک نہیں آئی. اور آپ نے سنا ہوگا کہ 30 ستمبر 1988 کو حیدرآباد میں 250 سے زائد افراد کو آدھے گھنٹے کے اندر شہید کر دیا گیا، مہاجروں کو. اس پہ بھی کمیشن بنا، لیکن تحقیقات ہونے کے بجائے ابھی آپ نے چند دن پہلے سنا ہوگا کہ قادر مکسی سمیت تمام لوگوں کو اس قتل عام سے بری کر دیا گیا.